7 ستمبر کی صبح تھی۔ ایک روز قبل دشمن کے ایئر بیس کو کامیابی سے تباہ کرنے اور مسلسل کئی گھنٹے الرٹ رہنے کے بعد وہ نوجوان کچھ دیر آرام کرنے کے لیے جہاز کے کاکپٹ میں بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کرنے لگا۔ ابھی آنکھ لگی بھی نہیں تھی کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کاکپٹ کو ناک کیا۔ یہ ایمرجنسی الرٹ تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور جہاز کو ٹیک آف کیا اور اپنے طیارے سائبر F-86 سے سرگودا ایئر بیس کے چکر لگانے لگا۔ دشمن اس بار ایک روز پہلے ہونے والے حملے کا بدلہ لینے آیا تھا۔ رات کی تاریکی ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی کہ دشمن کے 2 طیارے اسے نظر آئے جو ایئر بیس پر حملہ کر کے مشرق کی طرف واپس بھاگ رہے تھے۔ وہ فوراً ان پر جھپٹا اور ایک کو وہیں گرا دیا۔ ابھی اس نوجوان کا ٹاسک مکمل نہیں ہوا تھا کہ قدرت اس سے ایک بڑا کام لینے والی تھی۔ شاید وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا نام تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا جانے والا ہے۔ یہ فخر پاکستان، فخر پاک فضائیہ پاکستان کا صف اول کا پائلٹ MM عالم تھا، جو فضائیہ کی تاریخ میں ایک نہ ٹوٹنے والا منفرد ریکارڈ اپنے نام کر گیا۔ MM عالم انڈیا کے شہر کولکتہ میں 6 جولائی 1935 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ثانوی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول شہر ڈھاکہ سے 1951 میں حاصل کی۔ بچپن سے ہی انہیں جنگی جہاز اڑانے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی کوئی لڑاکا طیارہ فضا میں ان کے سامنے سے گزرتا تو وہ بڑے انہماک سے اسے دیکھتے، اس کے موڑ کاٹنے اور ڈرائیو کرنے کو اپنے خیالوں میں سوچتے رہتے۔ جنون کی حد تک ان کا یہ شوق انہیں پاک فضائیہ میں لے آیا۔ محمد محمود عالم نے 1952 میں پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی۔ 1953 میں کمیشن حاصل کی۔ ان کا خاندان مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے پہلے 1971 کے آس پاس مغربی پاکستان منتقل ہو گیا۔ MM عالم اپنے 11 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ بنگال سے تعلق رکھنے کے باوجود بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی پاکستان سے مخلص رہے۔ 15 اگست 1965 کو کشمیر تنازع پر شروع ہونے والی یہ جنگ 23 ستمبر 1965 کو اختتام پذیر ہوئی۔ اس دوران پاک سرزمین کی فضائی رکھوالی کرنے والوں میں MM عالم کا نام سر فہرست تھا۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان کو اپنے سے 4 گنا بڑی قوت کے حامل دشمن کا سامنا تھا، لیکن MM عالم اور ان کے ساتھیوں کے کارناموں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام فخر سے بلند کر دیا۔ 1965 کی جنگ میں 6 ستمبر کو پاک فضائیہ کے سرفروش مجاہد بھارت کو نشانہ بنا چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن اگلے دن بدلہ لینے کی پوری کوشش کرے گا اور وہ اس کے لیے پوری طرح تیار بھی تھے۔ دشمن طیاروں نے پہلا حملہ رات کے اندھیرے میں اور دوسرا دوپہر کے وقت کیا۔ بھارت کے چنگھاڑتے طیارے حملہ آور ہوئے تو MM عالم نے ان کو وہ سبق سکھایا کہ دشمن آج بھی زخم چاٹ رہا ہے۔ بھارتی پائلٹ اپنی مستی میں سرگودا ایئر بیس کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ان کے سامنے پاکستان کے بہترین پائلٹ MM عالم تھے۔ انہوں نے ایک بھارتی طیارہ وہیں مار گرایا۔ دوسرا طیارہ نظر آیا تو اس کے تعاقب میں آگے بڑھے تو دشمن ہوابازوں کا ایک اور دستہ سرگودا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ MM عالم کے اچانک کاؤنٹر اٹیک سے بھارتی گھبرا گئے اور سارے طیارے مختلف سمت میں موڑنے کی بجائے ایک ہی سمت میں موڑ لیے۔ MM عالم نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ان پر فائر کھول دیے اور صرف 30 سیکنڈ میں 4 بھارتی طیاروں کے پرخچے اڑا دیے۔ MM عالم نے صرف 1 منٹ میں 5 بھارتی طیارے زمین بوس کر دیے۔ وہ ایک ہی لمحے میں عالمی ریکارڈ قائم کر چکے تھے۔ ہوا بازی کی زبان میں ہونے والی اس ڈاگ فائٹ میں 1 منٹ میں اس فائٹر پائلٹ نے دشمن کے 5 جہاز گرائے تھے۔ ان کے اس کارنامے کو پاک فضائیہ کے میوزیم میں تعینات کیا گیا ہے، جہاں ان کا مجسمہ اور وہ طیارہ بھی رکھا گیا ہے جس نے بھارت کے غرور کو خاک میں ملایا تھا۔ میوزیم میں MM عالم کے نام سے ایک کارنر بھی مختص ہے۔ 1965 کی اس جنگ کے دوران MM عالم نے مجموعی طور پر دشمن کے 9 طیارے تباہ کیے، جبکہ 2 کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس بہادری پر انہیں 2 بار تمغہ جرات سے نوازا گیا۔ مختلف عہدوں پر فائز رہنے والے اس ہیرو کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ 1967 کو MM عالم پاک فضائیہ کے تخلیق کردہ اسکواڈرن میراج 3 کے اسکواڈرن کمانڈر
مقرر کیا گیا۔ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے کے باوجود پاکستان سے محبت کو دیکھتے ہوئے 1972 کو اسکواڈرن 26 کا کمانڈر بنا دیا گیا۔ ایئر فورس سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کتب بینی کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ اپنی آخری زندگی میں ان کے پاس کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ وہ پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہو گئے اور ایک طویل علالت کے باعث 18 مارچ 2013 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ جرأت اور بہادری کی مثال، پاک فضائیہ کا فخر محمد محمود عالم پاکستانیوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ ایم عالم نے پاکستان کی دفاع میں جرأت اور بہادری کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔